السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR نے ریاست کی 9 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کے ناموں کو دی قطعیت، عنقریب حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ حزب روایت خادم مجلس کی جانب سے منعقد کیے جانے والے جشن رحمت للعالمین کے سلسلے میں انتظامات مکمل، استقبالیہ کمیٹی نے منعقد کیا جائزہ اجلاس۔ TRS GHMC انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی، ریاستی وزیر KTR نے کیا دعویٰ۔ بلہ گڑھا میں واقع ملبوسات کی دکان میں سرقے کی واردات، 3,17,000 روپے مالیاتی ملبوسات اور نقد رقم کا کیا گیا سرقہ، علاقے میں سرقے کی وارداتوں کا سلسلہ جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے نائب وزیر اعلیٰ کڑیم سری ہری اور دیگر عہدیداروں سے مذاکرات کرنے کے بعد ریاست کے 9 یونیورسٹیز کے وائس چانسلروں کے ناموں کو خطیت دے دی ہے اور بہت جلد اس سے متعلق جیو بھی جاری کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پچھلے 1 سال سے وائس چانسلر کی جائیدادیں مخلوعہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے نائب وزیر اعلیٰ وزیر تعلیم کے سری ہری سے مذاکرات کرنے کے بعد ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے ریاست کے 9 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کے عہدے مخلوع تھے اور اس پر عارضی طور پر مختلف پروفیسرز کو وائس چانسلر کے عہدوں پر فائز کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے ناموں کو قطعیت دے دی ہے۔ ان یونیورسٹیوں میں قابل ذکر عثمان یونیورسٹی، کاکتیہ یونیورسٹی، تیلگو یونیورسٹی، تلنگانہ یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں کے نام شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ تعلیم نے ان کے وائس چانسلرز کے ناموں کو خطیت دے دی اور بہت جلد اس سلسلے میں ایک جیو بھی جاری کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر وینکیا نائیڈو نے کانگریس پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو عدالت کی جانب سے ضمانت منظور ہونے پر اس کو کامیابی قرار دینے کی مذمت کی ہے اور کہا کہ کانگریس ہیرالڈ کے معاملے میں غیر ضروری طور پر پارلیمنٹ کی کارروائی میں خلل اندازی پیدا کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر وینکیا نائیڈو نے حیدرآباد میں اپنی خیمگاہ پر میڈیا کے نام سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس صدر سونیا گاندھی اور نائب صدر راہل گاندھی کو عدالت کی جانب سے ضمانت منظور ہونے پر اس کو کامیابی قرار دی جا رہی ہے کہ اس مقدمے سے نہ تو BJP کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی حکومت اور وزیر اعظم ہند نریندر مودی کا کوئی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقدمہ 2012 میں درج کیا گیا تھا جبکہ اس وقت وزیر اعظم کے عہدے پر منموہن سنگھ فائز تھے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس غیر ضروری طور پر نیشنل ہیرالڈ معاملے کو لے کر پارلیمنٹ کی کارروائی میں خلل اندازی کر رہی ہے۔ حزب روایت خادم کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منائے جانے والے جشن رحمت للعالمین کے ضمن میں تشکیل دی گئی استقبالیہ کمیٹی کا اجلاس دارالسلام میں منعقد ہوا۔ صدر استقبالیہ کمیٹی اور رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے بتایا کہ 11 ربیع الاول یعنی 23 دسمبر کو بعد نماز عشاء جلسے رحمت للعالمین کا اہتمام کیا جائے گا جس کی نگرانی صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسدالدین اویسی کریں گے۔ علاوہ ازیں جھارکھنڈ کے عالم دین مولانا سید شاہ سیف الدین ازدق چشتی مہمان خصوصی و مقرر ہوں گے۔ اسی طرز پر جمعرات 24 دسمبر کو بعد نماز عشاء کل ہند نعتیہ مشاعرہ کا بھی انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔
سابقہ حکمران نظام حیدرآباد کی فوج میں خدمات انجام دے چکے فوجیوں اور ان کے افراد خاندان کے ایک وفد نے اپنے مسائل کو لے کر قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی سے دارالسلام میں ملاقات کی۔ وفد نے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کو واقف کروایا کہ سابق میں سالار ملت کی نمائندگی پر سابقہ وزیر اعلیٰ نے ان کے مکانات کو مستقل کرنے کے لیے جیو جاری کیا تھا، تاہم عمل آوری نہیں ہو پائی۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ فوجی عہدیدار انہیں مکانات خالی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین کو مسئلے کی یکسوئی کرنے کی ہدایت دی۔ بضمن جشن میلاد النبی و یوم تاسیس مدرسے المحدینی العربی جلسے و عطائے خلعت و تقسیم اسناد کا اہتمام کیا گیا، جس میں 11 عالم اور 6 حفاظ کرام کو خلعت و سند عطا کی گئی۔ جلسے میں مولانا بشیر الحق قریشی شیخ التفسیر جامع لطیفیہ ویلور نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ مولانا قبول بادشاہ شتاری، مفتی عظیم الدین کے علاوہ دیگر علماء کرام نے بھی جلسے میں شرکت کی۔ بانی و محتمم المحدینی العربی مولانا خواجہ شریف کے ہاتھوں جدید فلورنگ کا افتتاح بھی عمل میں لایا گیا۔ معرفت کیسے ہو ہم کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا تو ہر عیب سے پاک آپ کو دنیا کے اندر روانہ کیا، اور اس کے لیے آپ کا نامی اسم گرامی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اب آپ کو حضور کی معرفت حاصل ہوئی کہ آپ محمد ہیں۔ محمد کے معنی ہیں جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے، اور بہت تعریف کے لائق ہے، اور رتبہ برابر بھی عیب کا کروڑوں سینکڑوں حصہ اور اس سے بڑھ کر بھی آپ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ نام، یہ معنی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کو آپ سامنے رکھ کر اب وہ سوچتے جائیے اور آپ کو ہزاروں لاکھوں کتابوں کا خلاصہ مل جائے گا۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہر نفس و عیب سے پاک ہیں، اللہ نے آپ کا نام نامی گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اب آپ کا کچھ سوچنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ معلوم کرنے کی یا کچھ پڑھنے کی ضرورت، ان کی معرفت حاصل ہوگی۔ دیکھو مثال کے طور پر میں ہوں، سب یا آپ ہیں، مکھی بیٹھ رہی ہے، جب سے ادھر سے ادھر مکھی آ رہی ہے جا رہی ہے، کیا آپ مکھی کو پسند کرتے ہیں؟ مکھی کے بیٹھنے کو آپ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں اردو اس سے بات کریں، کبھی بھی آپ کے جس میں اثر پر مکھی بیٹھی نہ آ جائے۔ عمارتیں جو ہے دینی علوم کے تعلق سے تعمیر ہو جائے اور علوم دینیا کی مزید تجویز و اشاعت ہوتے رہے، اور طلبہ اور طالبات کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے، اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی محبت عطا فرمائیں، اعمال خیر و نیک کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حب نبوی، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ وزیر آئی ٹی اور پنچایت راج کے ٹی راما راؤ نے آٹو یونینز کی طرف سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ماہ منعقد ہونے والے جی ایچ ایم سی انتخابات میں شہر کی عوام حکومت کی کارکردگی کے پیش نظر ٹی آر ایس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرے گی اور جی ایچ ایم سی دفتر پر ٹی آر ایس پارٹی کا جھنڈا لہرائے گا۔ ریاستی وزیر آئی ٹی اور پنچایت راج کے ٹی راما راؤ نے آٹو یونینوں کی جانب سے منعقدہ تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی ٹی آر ایس حکومت نے آٹو ڈرائیورز کے لیے 5 لاکھ روپے کی بیمہ پالیسی فراہم کرنے کے اقدامات کے ساتھ ساتھ ٹیکس معاف کرنے کے اقدامات بھی کیے ہیں۔ وزیر اعظم کا اظہار کیا کہ آئندہ ماہ منعقد ہونے والے جی ایچ ایم سی انتخابات میں شہر کی عوام حکومت کی شروع کردہ مختلف پروگراموں کو اور حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے حکومت کے حق میں ووٹ کا استعمال کرے گی اور جی ایچ ایم سی پر ٹی آر ایس کا جھنڈا لہرائے گا۔
کانگریس کے رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے بتایا کہ ریاستی حکومت بی سی طبقے کے ساتھ مسلسل ناانصافی کر رہی ہے، لیکن کانگریس پارٹی بی سی طبقے کو ان کا حق دلانے تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے متوسط طبقے کی حد آمدنی جو 6 لاکھ روپے ہے اسے 15 لاکھ روپے کرنے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس رکن راجیہ سبھا ہنمنت راؤ نے گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت مسلسل بی سی طبقے کے ساتھ ناانصافی کرتی آئی ہے، لیکن کانگریس پارٹی بی سی طبقے کو ان کا حق دلانے کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا کہ وہ مڈل طبقے کی حد آمدنی جو 6 لاکھ مقرر کی گئی اس میں اضافہ کرتے ہوئے 15 لاکھ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں نومبر کے جاری کردہ جیو کو جو فی الحال روکے رکھا ہے اس کو مرکزی حکومت کی جانب سے قائم کردہ کمیشن کی رپورٹ آنے تک روکے رکھے۔ وائسر کانگریس پارٹی صدر و اپوزیشن لیڈر وائی ایس جگن موہن ریڈی نے آج صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک میمورنڈم حوالے کیا جس میں کال منی معاملے کے علاوہ اپنی پارٹی کی رکن اسمبلی روجا کو ایوان سے 1 سال تک معطل کرنے کی شکایت کی گئی۔ صدر وائسر کانگریس پارٹی اپوزیشن قائد وائی ایس جگن موہن ریڈی نے اتوار کو صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک یادداشت حوالے کی اور کالمنی معاملے اور اپنی پارٹی کے رکن اسمبلی روجا کو ایوان سے 1 سال تک معطل کرنے کی شکایت کی۔ علاوہ دیگر امور ریاست کو خصوصی درجہ دینے کے سلسلے میں نمائندگی کے علاوہ وائس جگن موہن ریڈی نے دیگر مسائل پر بھی نمائندگی کی۔ ان کے ہمراہ وائسر کانگریس پارٹی کے اراکین اسمبلی اور دیگر بھی موجود تھے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں قادری چمن واقع فلک نما میں خون کے عطیہ کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ معتمد عمومی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے مذکورہ خون کے عطیہ کیمپ کا افتتاح عمل میں لایا۔ اس کیمپ کی نگرانی مولانا اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا نے کی، جبکہ کئی نوجوان والنٹیئرز نے رضاکارانہ طور پر اپنا خون عطیہ کے طور پر دیا۔ مذکورہ خون تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے عطیہ دیا جائے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے نہرو نگر غین بازار میں مقامی افراد کی جانب سے منعقدہ مفت میگا ہیلتھ کیمپ اور حجامہ کیمپ کا افتتاح عمل میں لایا۔ مذکورہ کیمپ میں CUJUC صدر ڈاکٹر احمد خان، ڈاکٹر M نصیر الدین منشاوی، بانی شرفیہ قرات اکیڈمی کے علاوہ سابقہ ڈویژن کارپوریٹر میر واجد علی خان نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی۔ مذکورہ کیمپ میں ECG اور ڈائبٹیز کے علاوہ دیگر بھی معائنے کیے گئے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایسٹ زون پولیس کی جانب سے امن و امان کی برقراری میں تعاون کرنے اور مختلف مواقعوں پر پولیس خدمات میں رول ادا کرنے پر 150 افراد کو سرٹیفکیٹس حوالے کیے گئے، جن میں پیس کمیٹی ممبران کے علاوہ مختلف سماجی کارکن بھی شامل ہیں۔ اعظم پورہ میں واقع فنکشن ہال میں منعقدہ اس تقریب میں DCP ایسٹ زون اور ACP سلطان بازار کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ بعد ازاں DCP ایسٹ زون نے اس سلسلے میں تفصیلات بتائیں۔ لمٹس میں ایک ایسا جلسہ ہوا جس میں ابھی یہ سال میں جو تہوار ہوئے تھے میلاد النبی سے لے کے بعد میں ہنومان جینتی اور شری رام نومی، بقرعید، رمضان اور ونائک چوتھی، سبھی تہوار اچھے ماحول میں کامیاب ہونے کے جو یہ چارگڑھ PS لمٹس کے بزرگ ہے اور یوتھ ہے جو بھی ہم سے کوآپریٹ کرے اور ہمارے ساتھ ساتھ کام کیے وہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے واسطے ایک فرسٹ ٹائم حیدرآباد میں یہ اپریشیشن کرنے کا ایک جلسہ بنایا گیا۔ اس میں سب لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا گیا اور ہمارا یہ اپیل ہے کہ فیوچر میں بھی ایسا ہی ہمارے ساتھ کام کرے اور یہاں یہ ایریا میں امن شانتی بنا رکھے۔ تھینک یو۔ کتنے لوگوں کو دیے سر ابھی یہ 150 لوگوں کو دیے، اس میں یوتھ ہے اور مڈل کلاس مڈل ایج والے ہے اور بزرگ بھی ہے، سبھی لوگوں کو 150 لوگوں کو اور اس میں کچھ مہیلا بھی ہے اور سب لوگ یہ مطلب کہ سب لوگ مل کے کوئی سا بھی جو بھی کام ہو سب لوگ مل کے کرنا اور امن شانتی بنا رکھنے کا یہ مقصد ہے۔
مشیرآباد پولیس اسٹیشن حدود میں ایک تیلگو فلم کے اداکار نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ ذرائع کے مطابق 50 سالہ متوفی رنگناتھ نے 300 سے زائد تیلگو فلموں میں اداکاری کی تھی اور گزشتہ رات رنگناتھ نے مشیرآباد گاندھی نگر میں واقع اپنی خیامگاہ پر پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کی وجوہات کا صحیح طور پر علم نہیں ہو سکا، تاہم شبہ کیا جا رہا ہے کہ کسی دلی صدمے کے باعث متوفی نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ رنگناتھ کی خودکشی پر وزیر کمرشل ٹیکس و سینیماٹوگرافی سرینواس یادو اور چرنجیوی کے علاوہ دیگر فلمی شخصیتوں نے اظہار افسوس کیا ہے۔ مشیرآباد پولیس نے سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ بلنا گوڑا ہاشم آباد میں واقع ایک ملبوسات کی دکان میں سرقے کی واردات انجام دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ذکرہ کلیکشن نامی دکان میں سارقین نے مخفل دکان کا شٹر اٹھا کر یہ سرقے کی واردات انجام دی۔ مالک دکان یونس احمد کے مطابق 3,70,000 روپے نقد رقم اور قیمتی ملبوسات کا سرقہ کیا گیا۔ چنگوٹا پولیس نے اطلاع ملتے ہی مقام واقع پر پہنچ کر کلیوز ٹیم کو طلب کیا اور ضروری شواہد بھی اکٹھا کیے۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ احمد متین، یہ ذکرہ کلیکشن ہاشم آباد، یہ میرے کیش باکس میں سے لاکر میں سے 3,70,000 چوری ہو گئی۔ تقریباً 16 بڑے بگ سائز پینٹ کے بنڈل چلے گئے 16 اور 100 ٹاپس ہیں، 40 ڈور کرٹن ہے، 50 زری کے ساڑیز ہیں، ہینڈ ورک زری کے ساڑیز ہیں اور 80 ٹی شرٹس ہیں۔ مختلف آئٹمس ہیں، ابھی دیکھ رہا ہوں کیا کیا گیا ہے۔ ابھی 40 ڈور کرٹن، تقریباً ڈور کرٹنس کے بنڈلس بھی چلے گئے۔ آپ کو کیسا پتا چلا ہے؟ سامنے والے بولے، لوگ آ کے بولے بھائی آپ کا دکان شٹر ٹوٹے ہوئے ہے، کیا ہے آ کے دیکھو، تو جب کوئی ہم آ کے دیکھے انشورنس وغیرہ ہے؟ انشورنس وغیرہ نہیں۔ کیش کتنا ہے اس میں؟ کیش 3,70,000 3,70,000 لوگوں کا پیمنٹ باقی تھے، لوگوں کا پیمنٹ باقی تھا، دینے کا تھا۔ یہ کل ملا کے مطلب کتنا ہو سکتا ہے اندازہ؟ تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہوتا ہے۔ کمپلین دے دیا؟ جی کمپلینٹ، پولیس کمپلینٹ دی ہے کیا؟ ہاں، ابھی پولیس کمپلین ہی۔ پہاڑی شریف کے علاقے میں چربی پگھلاتے ہوئے تیل تیار کرنے والے ایک مقام پر پولیس نے دھاوا کیا، تاہم پولیس کے پہنچنے سے قبل ہی مذکورہ افراد فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پہاڑی شریف کے مضافاتی علاقے میں چند افراد چربی پگھلا کر تیل تیار کر رہے تھے کہ پولیس نے ایک اطلاع پر مذکورہ علاقے میں دھاوا کیا۔ پولیس نے مقام واقع سے چربی پگھلانے والی اشیاء ضبط کر لی اور پہاڑی شریف پولیس مذکورہ افراد کی تلاش کر رہی ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر بنڈارو دتاتریہ نے امبرپیٹ اسمبلی حلقے کے مختلف علاقے جات تلک روڈ اور کاچی گوڑے میں 46 لاکھ روپے لاگتی لائبریریز کی عمارتوں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر بی جے پی رکن اسمبلی جی کشن ریڈی کے علاوہ مقامی ذمہ داران بھی موجود تھے۔ شمس آباد میں واقع راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر غیر قانونی طور پر اسمگل کیے جا رہے سونے کی ضبطی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت کسٹم عہدیداروں نے دبئی سے آنے والے 2 مسافرین کے قبضے سے تقریباً 5 کلو سونا ضبط کیا۔ مذکورہ مسافرین کو حراست میں لیتے ہوئے ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ بلنا گوڑے میں واقع ٹریبل ہاسٹل میں مقیم یتیم و نادار افراد کے لیے مختلف تنظیموں اور افراد کی جانب سے امداد فراہم کی جاتی ہے۔ اسی طرز پر کوکٹ پلی سے ایک وفد نے ہاسٹل پہنچ کر دیہاتیوں میں بلینکٹس و دیگر اشیاء کی تقسیم عمل میں لائی۔ سری لنگم پلی حفیظ پیٹ ڈویژن کے ابتدائی مجلس کے ذمہ داران نے سال 2016 کے ضمن میں ایک کیلنڈر ترتیب دیا، جس کی رسم اجرائی دارالسلام میں مجلسی قائدین کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر سید عمران، محمد عادل، شیخ اشفاق، شیخ اعظم کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔
محکمہ برقی کی جانب سے مختلف ڈویژنز میں کیے جانے والے کاموں کے سلسلے میں مرحلے واری طور پر برقی سربراہی مزدود کی جا رہی ہے۔ اسی طرز پر شورام پلی ڈویژن کے مختلف علاقوں میں 21 دسمبر صبح 10 بجے تا شام 4 بجے برقی سربراہی مزدود رہے گی۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر نوڈلز کی تیاری میں ملوث ٹولی، ملاوٹی سیویاں بنائے جانے والے ٹولی کے علاوہ فلم دل والے کی DVDs قزاقی کرنے والے ملزم کو حراست میں لیتے ہوئے مذکورہ اشیاء کی ضبطی عمل میں لائی۔ مذکورہ ملزمین کے قبضے سے ٹاسک فورس نے بھاری مقدار میں نوڈلز تیار کرنے کی اشیاء، ملاوٹی سیویاں اور کئی DVDs برآمد کرتے ہوئے متعلقہ پولیس اسٹیشن کے حوالے کیا۔ 19 سالہ تبسم خاتون متوطن منی گڑا ضلع رنگا ریڈی 19 دسمبر سے لاپتہ بتائی گئی ہیں۔ 42 سالہ عثمان خان نے سلسلے میں بوئن پلی پولیس اسٹیشن میں شکایت بھی درج کروائی ہے۔ پولیس اسٹیشن میں درج کروائی گئی شکایت کے مطابق تبسم خاتون اپنے سسرالی رشتہ داروں سے تنگ آ کر اپنے مکان جانا چاہتی تھی اور اسی غرض سے وہ ریلوے اسٹیشن بھی پہنچی تھی، تاہم وہ اپنے مکان واقع منی گڑا نہیں پہنچ پائی۔ تبسم کی شادی ہوئے صرف 6 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو نظر آ جائے یا معلومات ہو تو فون نمبرات 8179638737 یا پھر 9391022717 یا پھر بوئن پلی پولیس سے اطلاع دی جا سکتی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR نے ریاست کی 9 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کے ناموں کو دی قطعیت، عنقریب حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ حزب روایت خدیم مجلس کی جانب سے منعقد کیے جانے والے جشن رحمت للعالمین کے سلسلے میں انتظامات مکمل، استقبالیہ کمیٹی نے منعقد کیا جائزہ اجلاس۔ TRS GHMC انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی، ریاستی وزیر KTR نے کیا دعویٰ۔ بلہ گڑھا میں واقع ملبوسات کی دکان میں سرقے کی واردات، 3,17,000 روپے مالیتی ملبوسات اور نقد رقم کا کیا گیا سرقہ، علاقے میں سرقے کی وارداتوں کا سلسلہ جاری۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔